آ جائے اور نبی کے عشق کو دل میں بساؤ اے سنیوں مسلمانوں، تاکہ قبر میں مغفرت کا تمہاری پیغام آ جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس کے ہونٹوں پہ محمد کا نام آ جاتا ہے، پھر اسی کے حصے میں کوثر کا جام آ جاتا ہے، اور جہاں ناکام آئے باپ ماں بھائی بہن، پھر وہاں لال حلیمہ کا کام آ جاتا ہے۔ اور ہم تو یوں کہتے ہیں سکون قلب کو دل مت لائے، انوار ہو جائے، دعا مانگو مسلمانوں، دعا مانگو مسلمانوں، رسول پاک کا دیدار ہو جائے، نبی کا نام لے کر ڈال دو طوفانوں میں کشتی، میرے آقا کرم کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ شاعر کہتا کہ نبی سے اتنا عشق کرو، اتنی محبت کرو، اتنا عشق کرو کہ نبی کا نام لے کر ڈال دو طوفانوں میں کشتی، پھر میرے آقا کرم کر دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اور یہ فقیر تو اس انداز سے کہتا ہے کہ مہرباں جس پہ خدا کا حبیب ہوتا ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے کہ اس کے زمانہ قریب ہوتا ہے، پھر جس کے سینے میں ہوتی ہے نبی کی محبت، یاد میں پھر اس کو ایک نہ ایک دن مدینہ نصیب ہوتا ہے۔ جس کے سینے میں ہوتی ہے نبی کی محبت، یاد میں پھر اس کو ایک نہ ایک دن مدینہ نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں، تو ہم انا میں کیسے رہیں؟ انا کیسے، غرور کیسا، گھمنڈ کیسا؟ انا میں مت رہنا، خدا را کبھی بھی انا میں مت رہنا۔ یہ غرور گھمنڈ انا میں رہنے والے انسان، یاد رکھو مسلمانوں، اتنی جلدی ڈوب جاتے ہیں، اتنی جلدی ڈوب جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، گھر سے نکل آبی اڈے تک نہ پہنچا، پلک جھپکا گاڑی ایکسیڈنٹ ٹکرا گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، بس اللہ اللہ اللہ، روح قفس سے ان سری سے پرواز کر کے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمان، نبی کے گیت گاؤ، نبی سے محبت کرو، نبی کا عشق کرو۔ جب نبی سے محبت کرو گے، نبی سے عشق کرو گے تو زمانہ مثال دے گا، زمانہ گیت گائے گا، زمانہ تمہارا نام لے گا۔ اور جب نبی سے عشق نہیں کرو گے تو کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اور نبی سے عشق کرنا چاہتے ہو، نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو مسلمانوں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے گیت بھی گایا کرو، ان کی شان پڑھا کرو، ان کی عظمتیں پڑھا کرو۔ انہوں نے کتنا عشق نبی سے کیا، کتنا عشق نبی سے کیا، بتاؤ کتنا عشق کیا نبی سے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں کتنا عشق کیا۔ مدینہ منورہ گئے، کون گیا؟ اعلیٰ حضرت گئے مدینہ منورہ۔ غور کریں، جملوں کو نوٹ کریں، دل کی تختی سے سنیں، یعنی دل کے کان کھولیں اور دل کی تختی پر نوٹ کریں کہ اعلیٰ حضرت جب بریلی سے چلے، شہر ہندوستان سے چلے، مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے حضرت تو اس سے پہلے مکے کے دریا پر اترے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے مکے کے ساحل پر اترے۔ اب ان کا عشق دیکھو، جب مکے کے ساحل پر اعلیٰ حضرت اترے تو ان کے جو مریدین تھے، جو چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا حضور اپنے پیروں میں چپل پہن لیجئے، یعنی کہ یہ اترنے کے بعد میں پیروں کی جوتی نکالی، نکالنے کے بعد میں دریا کے کونے پر رکھ دی۔ لوگوں نے کہا حضور چپل کیوں نہیں پہن رہے؟ عشق دیکھو، محبت دیکھو، محبت دیکھو کتنا عشق ہے۔ کہنے لگے حضور اپنے پیروں میں چپل پہن لیجئے، چپل کیوں نہیں پہن رہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو کہنے لگے یہ نبی کا شہر ہے، یہ نبی کا شہر ہے، اور یہ فقیر چپل لے کر کے نبی کے شہر میں چلے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ احمد رضا کو گوارا نہیں ہے۔ کون احمد رضا؟ جیسا آج تک زمانے میں عشق نبی سے کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ پورے زمانے میں دور حاضر میں ہر کسی نے عشق کرا تو اعلیٰ حضرت نے عشق کرا نبی سے، اتنا عشق کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اللہ۔ تو فرمانے لگے ان کے مریدین حضور پیروں میں چپل تو پہن لیجئے، مدینے کی گلیوں میں کہیں کانٹا نہ چبھ جائے، پتھریلی زمین ہے، کہیں پیروں میں کانٹا نہ چبھ جائے۔ کہنے لگے نہیں، کہتی ہے اپنے قدم اور یہ خاک پاک حضرت ملائکہ کو جہاں فضل سر کی۔ اللہ 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 اللہ،
اتنا عشق کرنے والے اب بارگاہ مصطفیٰ میں چلنے لگے. جب گئے بارگاہ مصطفیٰ میں پیدل گئے, چپل اتار کر کے وہ وہیں ڈال دیے. مریدین بھی ساتھ میں ہیں, چاہنے والے بھی ساتھ میں ہیں, دوست احباب بھی ساتھ میں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اعلیٰ حضرت چلے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت چلنے لگے, اب لوگوں نے کہا تھا حضور چپل پہن لیجیے کہیں چپل یعنی کہ کانٹا نہ چپ جائے پیروں میں. اب وہی ہوا, لوگوں کو کہنا سچ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پیروں میں یعنی کہ کانٹا چپ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی کانٹا چھپا, کانٹا چپنے کے بعد میں یعنی کہ پیر سے نکالا. پیر سے نکالنے کے بعد میں کہتے ہیں اے خارے صحرائے مدینہ, پاؤں سے کیا کام تجھے, آہ میری جا آہ, دل میں ہے رستہ تیرا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کہ مدینے کے کانٹے سے کہہ رہے ہیں اے کانٹے, پیر میں جگہ نہیں ہے تیری, پیروں میں جگہ نہیں ہے, تیری جگہ تو دل میں ہے. اتنا عشق اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. مدینے کی گلیوں سے اتنا عشق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہاں تشریف فرما ہے, تو بولے نہیں وہاں بھی چپلوں میں پیروں میں چپل لے کر کے نہیں چل رہا. اللہ اللہ اتنا عشق. بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے. اب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے. مصطفیٰ میں پہنچنے کے بعد میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شہر ہندوستان میں رہتا تھا, بریلی شہر میں رہتا تھا, ہندوستان میں رہتا تھا, بریلی میں رہتا تھا. یا نبی یہاں آنے سے پہلے, مدینہ آنے سے پہلے میں نے آپ کی بارگاہ میں سینکڑوں سلام پڑھے, آپ کی ذات پر سینکڑوں سلام میں نے پڑھے. یا رسول اللہ آج یہ احمد رضا ہندوستان سے چل کے اور ہندوستان کی شہر بریلی سے چل کے آج مدینہ آ گیا ہے, تو یا رسول اللہ آج احمد رضا بن دیکھ کے سلام نہیں پڑے گا. عشق دیکھو, عشق دیکھو, محبت دیکھو, عشق دیکھو. اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ انڈیا میں رہتا تھا, میں نے آپ پر سینکڑوں سلام پڑھے, لیکن یا رسول اللہ آج بن دیکھ کے احمد رضا صلاۃ و سلام نہیں پڑے گا. اللہ اکبر. اللہ اللہ. عشق دیکھو کتنا عشق ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں انڈیا میں رہتا تھا, میں نے آپ کی آنکھیں بھی نہیں دیکھی تھی, پیشانی نہیں دیکھی تھی, رخسار نہیں دیکھا. یا رسول اللہ جب بھی میں نے صلاۃ و سلام پڑھا, ان پر بھی صلاۃ و سلام پڑھا میں نے. یا رسول اللہ آپ کی زلفوں پہ بھی صلاۃ و سلام پڑھا, آپ کے لبوں پہ بھی صلاۃ و سلام پڑھا. اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول اللہ سینکڑوں آپ پر صلاۃ و سلام پڑھے, لیکن آج احمد رضا بن دیکھے نہیں پڑے گا. آج چہرہ دکھائیں گے, جلوہ دکھائیں گے, دیدار کرائیں گے, تب جا کر کے احمد رضا صلاۃ و سلام پڑھے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ہندوستان میں رہتا تھا, میں کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ نہ جانے میں نے اپنی زندگی میں کتنے آپ پر صلاۃ و سلام پڑھے ہیں. یا رسول اللہ آج مدینہ آ گیا ہوں, بن دیکھ کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھوں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں, کتنا عشق ہے اعلیٰ حضرت کو. اللہ اکبر. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی بھی نہیں تھی, لیکن میں مدینے آنے سے پہلے ہندوستان میں رہتا تھا, میں کہتا تھا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ مدینہ آنے سے پہلے میں نے آپ کی آنکھوں پر بھی صلاۃ و سلام پڑھا. یا رسول اللہ مدینہ آنے سے پہلے ہندوستان میں رہتا تھا, میں نے آپ کی زباں دیکھی نہیں تھی, لیکن میں کہتا تھا وہ زباں جس کو سب گل کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ ہندوستان میں رہتا تھا, مدینہ آنے سے پہلے آپ کی پیشانی دیکھی نہیں تھی, لیکن میں کہتا تھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آج احمد رضا آیا ہے, یا رسول اللہ بن دیکھ کے صلاۃ و سلام نہیں پڑے گا. یا رسول اللہ اپنا دیدار کرائیں گے, جلوہ دکھائیں گے. یا رسول اللہ تب جا کر کے احمد رضا صلاۃ و سلام پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. روتے جا رہے ہیں, گر گڑاتے جا رہے ہیں, یا رسول اللہ دیدار کرا دو, یا رسول اللہ جلوہ دکھا دو, یا رسول اللہ دیدار کرا دو. اللہ اکبر کبیرہ. اب جیسے بہت ٹائم گزر گیا, اللہ اکبر, یعنی کہ بہت ٹائم جیسے گزرا, عرض کرتے کرتے یا رسول اللہ دیدار کرا دو, یا رسول اللہ دیدار کرا دو, یا رسول اللہ جلوہ دکھا دو. اللہ اکبر کبیرہ. کافی وقت گزر گیا گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے. اللہ اکبر. اس کے بعد میں فرماتے
ارے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا اعلیٰ حضرت نے کہا، احمد رضا نے جب اتنا کہا تو سارے پردے دور ہو گئے، سارے پردے ہٹ گئے، سامنے مصطفیٰ کا چہرہ تھا، سامنے مصطفیٰ کا جلوہ تھا، سامنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مصطفیٰ کھڑے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اور آواز دے کے کہا تھا، او لوگو، آواز دے کے کہا تھا، جو لوگ مدینہ منورہ میں حج کرنے کے لیے گئے تھے ان لوگوں کو اپنی طرح مخاطب کر کر کے کہا تھا، او لوگو جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، احمد رضا آج مدینے سے عقیدہ دے کے جا رہا ہے، کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ جشن غسل ورا سید ارشد القدری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اللہ۔ نعرہ رسالت۔ اتنا عشق اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، بتاؤ ہم کیوں عشق نہ کریں؟ اتنا عشق اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو صحیح، اعلیٰ حضرت کو جانے تو صحیح، کون ذات ہے اعلیٰ حضرت کی؟ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دیدار کرایا ہو وہ ذات کیا ذات ہوگی؟ کتنا عشق رکھنے والا وہ شخص ہوگا؟ بہت بڑی ذات ہے اعلیٰ حضرت کی، آج تک زمانہ ان کی کوئی مثال نہ لا سکا۔ اللہ اللہ، لوگوں یاد رکھو، اعلیٰ حضرت سے بھی محبت کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرو۔ زندگی تب جا کر کے عروج پر پہنچے گی، تب جا کر کچھ حاصل کر پاؤ گا، نہیں تو یاد رکھو مسلمانوں دور پنفطر ہے، اس دور میں کوئی بھروسہ نہیں، کسی کا بھروسہ نہیں۔ فرمایا گیا، رب فرماتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بتاؤ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اب اللہ نے دنیا بنائی، وہی کہہ رہا ہے کہ سوائے دھوکہ ہے دنیا، دھوکہ فریب ہے۔ مومن کے لیے فرمایا گیا، نبی تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ مت سوچو کہ دنیا میں آ گئے تو بس یہی مقصد کھانا، نہیں نہیں، یہی مقصد پینا یا مال و دولت کما لینا، یہی مقصد پورا ہو گیا، نہیں۔ نبی سے عشق کرو گے تب جا کر کے زندگی میں سکون ملے گا، نبی سے عشق کرو گے تب جا کر کے سکون برپا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، نبی سے کتنا عشق کرتی ہیں، ان کی جوزہ محترمہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ، اللہ اللہ کہ نبی سے کتنا عشق کرتی ہیں، کتنا محبت کرتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ سنیں خدیجہ الکبریٰ، سنیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے بارے میں سنیں۔ لوگ زمانے میں لوگ کتنی تعریف و توصیف کرتے ہیں، کتنے گن گاتے ہیں، لیکن آج تک حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات کیا ہے صحیح سے ذات نہیں پڑھ پائے ہیں۔ آج تک کیا بولتے ہیں، بڑی تعریف و توصیف کرتے ہیں خدیجہ الکبریٰ کی، لیکن ہے کون خدیجہ الکبریٰ لوگ صحیح سے نہیں جان پائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے ام المؤمنین، حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جنہیں ملک عرب کہا جاتا ہے، جن کے مقابلے کی دولت کسی کے پاس نہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس دن حضور کے نکاح میں آئی ہیں، جیسے سرکار کے نکاح میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آئی ہیں، مکے والوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ اللہ اکبر، کیا باتیں کرنا شروع کری؟ مکے کے بڑے بڑے امیروں نے، مکے کے تاجروں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ محمد وہ ہے جو بیوی کی دولت پیش کیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ کہ محمد بیوی کی دولت پیش کیا کرتے ہیں۔ محمد نے خدیجہ الکبریٰ سے جو شادی کی ہے وہ دولت کے چکر میں شادی کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کانوں میں یہ بات آئی ہے، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کانوں میں یہ بات آئی، آپ کو بڑی ناگوار گزری، آپ کو برداشت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، آپ نے سارے مکے والوں کی دعوت کر دی۔ جیسے آپ نے یہ بات سنی، آپ نے سارے مکے والوں کی دعوت کی، سب کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کیا، سب کو تاجروں کی دعوت کی ہے، بڑے بڑے امیروں کی دعوت کی ہے۔ اللہ اکبر
کبیرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جیسی دعوت کی سارے مکے والے اکٹھا ہو کر کے آ گئے, سارے تاجر آ گئے. اللہ اکبر. جیسے آئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کھانا کھلایا. کھانا کھانے کے بعد میں جب لوگ واپس جانے لگے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پردے کے اندر سے اعلان کر کے کہا او لوگو ابھی ٹھہرو تو سبھی, ابھی ایک کام باقی ہے. لوگوں نے کہا خدیجہ کون سا کام ہے؟ آپ نے ہماری دعوت کی تھی, ہم نے کھانا کھا لیا, اب ہم گھر جانا چاہتے ہیں. خدیجہ رو کیوں رہی ہو, کون سا کام باقی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کانوں میں جیسی آواز گونجی کہ لوگ جانے لگے. لوگ کیا بولتے شور مچا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پردے کے اندر سے پھر فرمایا لوگوں ٹھہرو تو صحیح, لوگوں ٹھہرو تو صحیح, ابھی ایک کام باقی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں او لوگوں تم میرے محبوب کو غربت کا تانا دیتے ہو. اللہ اللہ. او لوگوں تم میرے محبوب کے خلاف زبان کھولا کرتے ہو. او لوگوں تم میرے محبوب کو بے باک تکلیف دیا کرتے ہو. او لوگوں تم میرے محبوب کو ستاتے ہو. او لوگوں آج کان کھول کر کے سن لو. سارے مکے والوں کے کان کھڑے ہو گئے. سارے مکے والوں نے غور سے سنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہنا کیا چاہتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا او لوگوں کان کھول کر کے سن لو. اللہ اکبر. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور فرماتی ہیں میسرہ جتنی دولت اندر جمع ہے, جتنا روپیہ ہے, جتنا پیسہ ہے, جتنا سونا ہے, سارا نکالو گھر سے. اور نکالنے کے بعد میں گھر کے براندے میں ڈال دو. جیسے گھر کے آنگن میں ڈالا اللہ اکبر کبیرہ, جیسے گھر کے آنگن میں ڈالا ہے تو اتنی اونچی دولت کا ڈھیر لگا, اتنی اونچی دولت کا ڈھیر لگا, جو روپیہ تھا, جو پیسہ تھا, جو سونا تھا, اتنا اونچا ڈھیر لگا کہ جو اس پار کھڑا تھا اس پار والے کو نظر نہیں آ رہا تھا, اور جو اس پار کھڑا تھا اس پار والے کو نظر نہیں آ رہا تھا. اتنی اونچی دولت کا ڈھیر لگا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ آنسو بہا رہی ہیں اور پردے کے اندر سے فرما رہی ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو, او لوگوں سن لو تم میرے محبوب کے خلاف زبان کھولا کرتے ہو, بے بات تکلیف دیا کرتے ہو. او لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ محبوب جو پل رہے ہیں تو بی بی کی دولت پر پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر معاذ اللہ. اللہ اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں او لوگوں میرے محبوب کے خلاف تم زبان کھولا کرتے ہو, نازیبا اخلاق نازیبا باتیں نکالتے ہو, نازیبا اخلاق کی باتیں کرتے ہو, طرح طرح کی باتیں کرتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا تھا, اعلان کر کے فرمایا, پردے کے اندر سے فرماتی ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو, سارے مکے والوں کان کھول کر کے سن لو. آج سے یہ جو دولت کا ڈھیر نظر آ رہا ہے, جو روپیے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے, اس ساری دولت کی مالک میں نہیں ہوں, میں اس ساری دولت کو محمد کے قدموں پہ قربان کر رہی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو, ساری دولت میں نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دی ہے. اب محمد جہاں چاہیں گے وہاں لگائیں گے, جتنا چاہیں گے اتنا لٹائیں گے. آج سے دولت کی مالک میں نہیں, میں نے ساری دولت محمد کے قدموں پہ قربان. اللہ اللہ اللہ. اتنا عشق کرتی ہیں. جب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبانیں کھولی, بولے زبان کس لیے کھول رہی, بولے دولت کے چکر میں کھول رہی. اللہ اللہ. تو ساری دولت نبی کے قدموں پہ قربان کر دی. یہ تھا عشق, یہ تھی محبتیں. سمجھ گئے کیسا عشق ہوتا ہے؟ یہ تھی محبتیں, یہ تھا عشق. اللہ اللہ. اگر ایسا عشق تم پیدا کر لو, اپنے سینے میں پیدا کر لو اللہ اللہ, تو زندگی میں سکون برپا ہو جائے گا. زندگی کے لمحات سکون سے گزرنے لگیں گے. اور لوگوں کسی کو تکلیف نہ دیا کرو. آج بھائی بھائی کا دشمن ہے, آج باپ بیٹے کا دشمن ہے, بیٹا باپ کا دشمن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بیٹے کیا بولتے ہیں, اولاد ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. کبھی نہ کیا کرو. ماں باپ کی بہت اعلیٰ شان ہے, اتنی اعلیٰ شان ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ انہیں ماں باپ کو اف تک نہ کہو, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ماں باپ کے خلاف کبھی زبان نہ کھولا کرو. انہیں اف تک نہ کہو, ان کے خلاف زبان نہ کھولا کرو, انہیں تکلیف نہ دیا کرو. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر ان کے دل روٹھ گیا, اللہ اکبر, اور یہ ناراض ہو گئے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. نبی فرماتے میں ناراض ہو جاؤں گا. اور جس سے نبی ناراض ہو گئے خدا ناراض ہو جائے گا, اور جس سے خدا ناراض ہو گیا تو دونوں جہاں میں پھر ٹھکانہ نہیں ہوگا. پھر ٹھکانہ
ٹھکانہ کیا ہوگا تم بخوبی جانتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ٹکے ٹکے کی دولت کے لیے، ٹکے ٹکے کے مال کے لیے ماں باپ کے خلاف ہو جایا کرتے ہیں، بھائی کے خلاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگو تم ٹکے ٹکے کی دولت کے لیے ماں باپ کے خلاف ہو جایا کرتے ہو۔ او لوگو یہ دولت تمہارے کام نہیں آئے گی، یہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھو اگر تمہارے کوئی چیز کام آنے والی ہے تو نبی کا عشق کام آئے گا، نبی کی محبت کام آئے گی۔ اور جب نبی سے عشق کرو گے، نبی سے محبت کرو گے، اور جسے نبی نے اپنا بنا لیا، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں زندگی میں یہاں بھی سکون ملے گا، اور جب یہاں سے چلو گے قبر میں بھی سکون ملے گا، اور جب قبر سے اٹھو گے میدان حشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت میں آقا علی کی صلاۃ و تسلیم ہماری جنت کی ضمانت کرا کر پھر جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، پھر جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ جب نبی نہ راضی خدا راضی، جب خدا راضی تو یاد رکھو مسلمانوں جنت میں جانے سے پھر کوئی نہیں روکے گا۔ تو آج ہم اپنے غرور میں بھائیوں کو کھو بیٹھے۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، یہاں لکھنؤ کے پاس میں ایک گاؤں پڑتا ہے، تو صرف 30 گز جگہ، 30 گز جگہ ہوتی کتنی ہے؟ اللہ اللہ، ضلع لکھنؤ ہی لگتا ہے۔ 30 گز جگہ، دو بھائی اس جگہ پر لڑائی لڑ رہے تھے، دو بھائی اس جگہ پر لڑائی لڑ رہے تھے 30 گز جگہ کے لیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب بڑے بھائی کا کاروبار تھوڑا اچھا تھا، چھوٹے بھائی نے کہا بھائی تیرا کاروبار تو اچھا ہے، یہ زمین میں جوت لیتا ہوں یا میں اپنے کام میں کر لیتا ہوں، کوئی بھی کام کے نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ میں کام کر لوں گا، اس میں رکھ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ تو بڑا بھائی کہنے لگا بھائی میرا بھی تو حصہ ہے اس میں۔ تو بولے اب 15 گز جگہ میں میں کیا کون سی کینٹین کھولوں گا، کون سی دکان کھولوں گا؟ وہ کہنے لگا بولے 30 گز جگہ ہے تو مجھے دے دے، تیرا کاروبار اچھا ہے، اور جب بٹے گی تو آدھی آدھی کر لیں گے، جب تک تو تیرا کاروبار چل رہا ہے پھر میں بھی اس میں کاروبار کر لوں گا، اور ہو جائے گا انتظام تو اور کہیں لے لوں گا۔ اللہ اللہ۔ ماں باپ نے ستایا، ماں باپ نے بتایا، لوگوں نے، احباب نے، دوستوں نے، سب نے انہیں نصیحت انخیز باتیں بتائیں کہ بیٹا اتنی ساری دولت کے نیے، اتنی ساری زمین کے نیے تم بھائیوں میں نہ اتفاقی پیدا ہو گئے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا لڑائی نہ لڑا کرو، بیٹا ایسا نہ کیا کرو، یہ آپ ہی کی زمین ہے، یہ آپ ہی کو ملے گی، پر اس پر لڑائی کیوں جھگڑے کرے، کیوں جھگڑے لڑے؟ اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ کسی ماں باپ کی بات اور دوستوں کی، احباب کی جو لوگوں نے بتائی تھی باتیں، بولے ایسا نہ کرو بیٹا یہ زمین ہے سب تمہیں ملے گی، تم لڑائی جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ایک بھی کسی کی بات نہیں سنی، کسی کی بات نہیں سنی۔ تو جب اس زمین کے لیے جب وہاں جا کر کے بیٹھے، بول دادگری جتانے کہ میں لوں گا، آج میں کاروبار کروں گا، آج میں کاروبار کروں گا، ایک دن اکٹھا ہو گئے دونوں بھائی۔ جب دونوں بھائی اکٹھا ہوئے، پہلے والے کی جیب میں بھی ہتھیار تھا، دوسرے والے کی جیب میں بھی ہتھیار تھا۔ اللہ اکبر۔ بڑے بھائی کی جیب میں ہتھیار، چھوٹے بھائی کی جیب میں ہتھیار۔ اب جب ان میں گفتگو ہوتی رہی، کچھ باتیں ایسی آئیں کہ برداشت نہ ہوئی، نہ بڑے بھائی سے نہ چھوٹے بھائی سے۔ اس نے بھی نکالا مار دیا، اس نے بھی نکالا مار دیا۔ بتاؤ نہ زمین اس کی رہی نہ زمین اس کی رہی۔ اللہ اللہ۔ تو ایسی زمین سے کیا فائدہ؟ یہ زمین کسی کے نہیں ہے بلکہ ہم سب اس زمین کے ہیں، ہم سب اس میں خاک ہونے والے ہیں۔ یہ زمین کسی کی نہیں ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں اس زمین کے خاطر، رتی بھر بالش کے خاطر، اس زمین کے خاطر تم جو ہے کیا بولتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کر لیتے ہو، بھائیوں کو تکلیف دیا کرتے ہو، بہنوں کے حصے کو مار لیتے ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں کبھی نہ مارا کرو، کبھی تکلیف نہ دیا کرو، کبھی ایسے اخلاق بنا لو، ایسے اخلاق بنا لو جس سے نبی بھی خوش ہو جائیں، اور کیا بولتے ہیں رب بھی خوش ہو جائے۔ جب رب خوش ہو گیا، نبی خوش ہو گئے، تو دونوں جہاں میں ٹھکانہ ہو جائے گا۔ کبھی بھی نازیبا اخلاق مت بناؤ، کبھی بھی نازیبا باتیں مت بنایا کرو، نہ ایسی باتیں نکالا کرو اپنی زبان سے۔ اللہ اکبر۔ جو بھائیوں کے خلاف ہوا کریں، کسی کو تکلیف نہ دیا کرو اپنی زبان سے، یعنی کہ اپنی زبان سے الفاظ تم نکالو گے، اور تمہاری زبان سے الفاظ نکلے ہوئے اور کسی کی دل کو ٹھیس پہنچی، تو یاد رکھو مسلمانوں یہ بھی بہت بڑی ٹھیس پہنچانے کے مقابل ہے۔
فرمایا گیا کسی کے دل کو اگر ٹھیس پہنچ گئی تو یہ سوچو کہ اس نے کیا بولتے ہیں کہ اس سے بد دعا لے لی. اللہ اللہ. ارے ظاہر سی بات ہے جب تم کسی کے دل کو تکلیف دو گے تو زبان سے بد دعا ہی تو نکالے گا, دعا تھوڑی کرے گا. کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ دیا کرو. عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. دو باپ بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دو باپ بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دونوں کی شکل ایک سی ہے. اللہ اللہ. دونوں کی شکل ایک سی نظر آ رہی ہے. عمر فاروق اعظم کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتے, کبھی بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اب جو ان میں سے باپ تو کہنے لگا حضرت جی اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے, حضرت اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے, آپ تعجب میں پڑ گئے نا, دونوں کی شکل ایک سی نظر آ رہی ہے. عمر فاروق اعظم سے وہ شخص کہتا ہے حضرت جی اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ اللہ, اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں ایک دن مال تجارت کے لیے, تجارت کا مال خریدنے کے لیے گھر سے جا رہا تھا اور میری بیوی امید سے تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس نے یہ کہا تھا اس بچے کو, جو یہ بیٹا بیٹھا نا, اس بچے کو یہ کہا تھا کہ اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ. تو وہ کہنے لگا اس بچے کو میں اپنے رب کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. کہنے لگا حضرت جی اس وقت میری زبان سے جملے نکلے تھے اس اپنے بچے کو میں اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اب کہنے لگا حضرت جی میں یہ کہہ کر کے مال تجارت کے لیے چلا گیا, تجارت کا مال خریدا, تجارت کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب میں واپس آیا تو میرے دل میں ہزار حسرتیں تھی, ہزار خواہشات تھی کہ میں اپنے بچوں کو پیار کروں گا, میں اپنی بیوی کو تحفہ دوں گا. اس نے میری نسل کو جنم دیا ہے, اس نے میری نسل کو جنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہزار حسرتیں تھی. جب یہ تجارت کا مال صرف کرنے کے بعد میں جیسے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے تالا دیکھا تو جب اس نے تالا دیکھا اس نے محلے والوں کو اکٹھا کیا کہ میرے گھر پر تالا کیسا لگا ہوا ہے, میرے بچے کہاں ہیں, میری بیوی کہاں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے محلے والوں کو اکٹھا کیا. جیسے محلے والوں کو اس نے اکٹھا کیا سارے محلے والوں نے بتایا کہ آج 3 دن ہو گئے تیری بیوی کو انتقال کیے ہوئے, کافی دیر تک ہم نے تیرا انتظار دیکھا, کافی دیر تک تیرا راستہ دیکھا لیکن تو نہ آ سکا تو ہم نے مجبوری میں تیری بیوی کو ہم نے دفن کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس نے اتنا سنا, اتنا سننے کے بعد میں آہے بھر کے رونے لگا, چیخے مار کے رونے لگا. اللہ اللہ. اب اس نے لوگوں سے کہا لوگوں چلو میری بیوی کی مجھے قبر دکھا دو تاکہ میں اس کے جنازے میں شرکت نہ کر سکا, تاکہ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکوں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ اسے لے کر کے قبرستان پہنچے. قبرستان پہنچنے کے بعد میں اسے اس کی بیوی کی قبر دکھائی اور اب یہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا کرنے لگا. اس نے دعائیں مغفرت کی. اللہ اکبر کبیرہ. دعا کرنے کے بعد میں جیسے واپس پلٹا تو اس کے ذہن میں خیال آیا, اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ قبر میں آگ چل رہی ہے, جیسے کہ قبر میں آگ لگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس نے سوچا یار بیوی تو نماز کی پابند تھی, روزے کی پابند تھی, شوہر کی وفادار تھی, پھر اس کی قبر میں آگ کیوں, پھر اس کی قبر میں عذاب کیوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کہنے لگا حضرت جی میرے ذہن میں یہ وسوسے آ رہے تھے لیکن میں نے اس وسوسوں کو چھوڑا اور میں اپنے گھر آ گیا. جیسے میں اپنے گھر آیا میں بستر پر لیٹا کربٹیں بدلتا رہا, مجھے سکون نہ ملا, مجھے سکون نہ ملا. کہنے لگا حضرت جی جب مجھے سکون نہ ملا تو میں نے گھر سے پھاپڑا لیا. پھاپڑا لینے کے بعد میں واپس قبرستان پہنچا. جیسے قبرستان پہنچا پھر میں نے سوچا لاؤ قبر کی مٹی ہٹا کر کے دیکھوں کیا پتا اس کی قبر میں آگ چل رہی ہو یا عذاب ہو رہا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ کہتا حضرت جی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے حضرت جی میرے ذہن میں جب یہ وسوسہ آیا چلو اس کی قبر میں آگ کیوں لگ رہی ہے, اس کی قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے, تو بولے حضرت جی میں نے اپنے گھر سے پھاپڑا لیا, میں قبرستان پہنچا. وہ قبرستان پہنچنے کے
کے بعد میں جیسے میں نے قبر کی مٹی کو ہٹایا، پہلا بھابڑا مارا تو حضرت جی میں کیا دیکھتا ہوں، پھر میرے ذہن میں خیال آیا یار قبر کی مٹی کیوں ہٹا رہا ہے، بولے پھر میں رک گیا، پھر میرے ذہن میں وہی وسوسہ آیا یار قبر میں جنہیں آگ چل رہی ہے، نہ جانے کیوں عذاب ہو رہا ہے، چلو دیکھو تو صحیح قبر میں عذاب ہے، آگ کیوں جل رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہتا جا رہا ہے یا اللہ اس کی قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے، یا اللہ اس کی قبر میں آگ کیوں جل رہی ہے، یا اللہ یہ تو نماز کی پابند تھی، روزے کی پابند تھی، شوہر کی وفادار تھی، یا اللہ بڑی عزتیں کیا کرتی تھی، یا اللہ ہر وقت میں نیک کام کیا کرتی تھی، کلام اللہ کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا یا اللہ باوضو بھی رہا کرتی تھی، پھر اس کی قبر میں آگ کیوں جل رہی ہے، اس کی قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے، اللہ اللہ، اب اس کی ذہن میں یہ وسوسے آنے لگے، اب اس میں مجبوری میں یعنی کہ کیا بولتے قبر کو اٹھائیے، قبر کی مٹی کو ہٹایا، جیسے اس نے قبر کی مٹی کو ہٹایا، عمر فاروق اعظم سے کہتا حضرت جی جیسے میں نے قبر کی پہلا تختہ ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر کوئی آگ نہ تھی، قبر کے اندر کوئی عذاب نہ ہو رہا تھا، قبر کے اندر کوئی آگ نہ جل رہی تھی، اللہ اللہ، عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹا پھر کیا تھا، اللہ اکبر، اب یہ کہنے لگا، یہ شخص کہنے لگا حضرت جی یہ جو بچہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، جو تم یہ سوچ رہے ہو تعجب میں جو پڑ گئے، وہ یہ خیالات جو آ رہا ہے یہ باپ کون سا بیٹا کون سا، اس میں صرف عمر سے پہچان چل رہی ہے کہ عمر بتا رہی ہے کہ باپ یہ ہے بیٹا یہ ہے، حضرت جی تم جو تعجب میں پڑ گئے تو یہی بیٹا تھا، یہی بیٹا سامنے جو تمہارے بیٹا ہے، یہی بیٹا ماں کے سینے پہ کھیل رہا تھا، ماں کے سینے پہ کھیل رہا تھا، حضرت جی جب میں نے اتنا دیکھا کہ ماں کے سینے پہ کھیل رہا ہے، حضرت جی میں نے قبر کے اندر چھلانگ لگائی، وہ قبر میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آگ نہ جل رہی تھی، نہ کوئی عذاب ہو رہا تھا، بلکہ یہ بچہ ماں کے سینے پہ کھیل رہا تھا، حضرت جی میں نے قبر کے اندر چھلانگ لگائی، قبر کے اندر چھلانگ لگانے کے بعد میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد میں قبر کے باہر آیا، جیسے یہ قبر کے باہر آیا تو میں سوچ میں پڑ گیا یا اللہ بیوی کو 3 دن ہو گئے انتقال کیے ہوئے، بچہ آج بھی زندہ ہے، 3 دن ہو گئے بیوی کو انتقال کیے ہوئے اور بچہ آج بھی زندہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آواز آتی ہے، مشیت کا نقیب پار اٹھا، آواز آتی ہے ارے نادان صرف بچہ ہمارے حوالے کیا تھا اس لیے زندہ لٹا رہے ہیں، اگر بیوی بھی ہمارے حوالے کر دیتا تو زندہ بیوی بھی بچے بھی تجھے دنیا ہی میں زندہ واپس کر دیتا، اللہ اللہ اللہ، بولے صرف بچہ ہمارے حوالے کیا تھا اس لیے زندہ لٹا رہے ہیں، بیوی بھی ہمارے حوالے کر دیتا تو بیوی اور بچے تجھے واپس کر دیتے، اللہ اکبر، جو اللہ پر توقع رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں ان کی زندگی کامیابی کی طرف بڑھتی جاتی ہے، ان کی زندگی میں پھر سکون ملتا ہے، یاد رکھو آج سے کسی کو گالی نہیں بکنی ہے، آج سے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، آج یہ عہد کر کے اٹھو اس محفل میں کہ آج سے ہمیں اپنے محلے والے کو کسی کو نہیں ستانا ہے، وہ کسی نے کہا تھا نا کتنے کم ظرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے، ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے، فرمایا گیا اگر کسی غریب کا تمہاری بلڈنگ بنانے کی وجہ سے اور اس کے گھر کا سورج چھپ گیا تو یاد رکھو مسلمانوں پھر تم کامیابی میں نہیں ہے، تم خسارے میں ہو، تم بربادی میں ہو، تو اپنی اونچی بلڈنگیں بنایا کرو تو یہ سوچ کر بنایا کرو کہ پڑوس میں کہیں غریب کا گھر تو نہیں ہے، کہیں غریب کو ٹھیس تو نہ پہنچے گی اس کے دل پہ، کہ غریب پریشان تو نہیں ہوگا، کہ اس کے گھر کا سورج تو نہیں چھپے گا، وہ کہا تھا کتنے کم ظرف ہیں اونچے مکانوں والے، ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں، کسی کے گھر کا سورج مت چھپانا، کسی کے دل کو ٹھیس مت پہنچانا، آج سے یہ عہد کر کے اٹھنا، حالانکہ شخصی محفل ہے، چھوٹی سی محفل ہے، لیکن اس محفل ہی سے یہ عہد کر کے اٹھنا آج کے بعد میں ہم اپنی زبان سے فحش باتیں نہیں نکالیں گے، آج سے ہم اپنی زبان سے نازیبا باتیں نہیں نکالیں گے، یاد رکھو مسلمانوں، ان اولادوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ کو گالیاں نہ بکیں، ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اللہ ہماری اس گفتگو کو، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا کہا سنا، اللہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ ان سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، وجہ اغلاطنا معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی
رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، پھر کسی موڑ پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو گفتگو بھرپور ہوگی، اب وقت بھی نہیں رہا۔